افطار کا سما میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے مولانا صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, لیکن وقت ہوا یہاں پہ روزہ کشائی کا. اور آج روزہ کشائی جو ہے جب پشاور کے کچھ بچوں کی ہے, تو آئیے مل کے دیکھتے ہیں. ہم لوگ اس وقت پشاور کے دارالاطفال میں موجود ہیں, اور آج ہم یہاں آپ کو ایسے بچوں سے ملوائیں گے جو اپنے ماں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکے ہیں اور اس ادارے میں رہ رہے ہیں. یہاں آج بہت سے ننھے بچوں نے پہلا روزہ رکھا ہے. انتظامیہ کی جانب سے, ادارے کی جانب سے ان کی روزہ کشائی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, اور ان بچوں کا آج روزہ کیسا گزرا. یقیناً ان کو بھوک پیاس تو لگی ہوگی کیونکہ وہ کم عمر بچے ہیں, تو یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا روزہ کیسا گزرا. آئیے. سارا کی عمر 9 سال ہے اور اس نے بھی آج پہلا روزہ رکھا ہے, اور اس کی روزہ کشائی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آئیے سارا سے ہی جانتے ہیں. سارا بتائیے گا, آپ کو اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا کیسا لگتا تھا, اور اب یہاں پہ کیا آپ کھاتے ہو؟ یہاں پہ ہم بس جو چیزیں پسند ہے وہ دیتے ہیں, اور امی کے ہاتھ کے کھانا بہت پسند ہے, ہمیں گھر پہ بہت اچھی لگتے ہیں. اور روزے کے لیے شربت دی جاتی ہے, کسٹرڈ دی جاتی ہے, اور پکوڑے اور سموسے دی جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہاں دی جاتی ہے. جو بچوں کو پسند ہے ان لوگوں سے پوچھی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا پسند ہے. میں 10 سال کا ہوں. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے, لیکن مجھے امی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے, اور لیکن وہ یہاں پہ نہیں ملتا, اور روزہ اچھا گزرا. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 اللہ. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ, بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ. ناظرین, افطار کا ٹائم ہو گیا ہے, آئیے روزہ افطار کی دعا کرتے ہیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور روزے رکھ کے اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. پشاور کے دارالاطفال میں موجود بچوں کی روزہ کشائی کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بتایا. مجھے اب اجازت دیجیے. پروگرام افطار کا سما کے لیے بشرا بٹ, سما, پشاور. جی, تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے جن کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں موجود تھا, اور انہوں نے بھی کتنے اچھے اور کتنے خوش ہو کے روزہ رکھا. آپ کو اپنا پہلا روزہ یاد ہے؟ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کا آئیڈیا ضرور ہے کہ چھوٹی ہی عمر سے ہمارے فیملی میں روزے رکھوانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بچوں کو. میرا چھوٹا بیٹا جو 3 نمبر پہ ہے, زبردستی رکھوایا جاتا ہے یا شوق سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ابھی وہ 8 سال کا ہے. پچھلے سال اس نے پہلی دفعہ روزہ رکھا 7 سال کی عمر میں. 8 سال کی عمر میں اس سال وہ اب تک 7 روزے رکھ چکا ہے, یعنی 20 روزوں میں سے 7 دن اس نے روزے کی کیفیت میں گزارے ہیں, اور تمام تر جو روزے کے لوازمات ہیں ان کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو گزارا ہے. بڑا بیٹا 12 سال کی عمر کا ہے, اور اس کے الحمدللہ تمام روزے ہیں. ابھی بچہ ہے, یہ ایک تربیت ہے. یہ جو والدین انہیں ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں, جی بالکل, اور پھر جب وہ اس تربیت سے گزرتے ہیں تو انہیں بھی یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت ایسے کی تھی, ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے والدین, اکثریت کی صورتحال یہ رہی کہ ماضی میں تعلیم کے ساتھ اتنا تعلق قائم نہیں ہو سکا, نہ دین کے ساتھ بھی اتنا شغف رہا اور رغبت رہی, جس کی وجہ سے جو نئی نسل تھی اس کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکی. اب ایک دوبارہ ریوائیول کی ضرورت ہے. جو ہمارے والدین ہیں
انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے نگہداشت اور تربیت کریں، خاص طور پہ اسلامی ماحول کے مطابق۔ بالکل صحیح بات۔ اسلامی ماحول قطعاً یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ نے دنیا کو نہیں لینا، دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی اچھائی کو پہلے مانگتے ہیں، وفی الآخرہ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ اور آج اس میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک بھر میں لوگ اعتکاف پہ بیٹھ چکے ہیں، اور جہاں تک میں جانتی ہوں مولانا صاحب، مجھے یہی نظر آیا کہ جی بہت اعتکاف میں نے دیکھے۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو گھر میں کھانا بھی بنا رہی ہیں اور جی اعتکاف پہ بیٹھی، کچھ ایسی ہیں جو بالکل ہی دنیا سے کٹ گئے ہیں اور ہاتھ تک نہیں دکھانا۔ یہ کیا ہے؟ اعتکاف بھی کیا مختلف ہوتے ہیں؟ اعتکاف مختلف نہیں ہوتے، اعتکاف تو عبادت کی ایک کیفیت کا اور طریق کا نام ہے۔ اس طریق کو آپ جو بھی رنگ دینا چاہیں گے وہ رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ بیسیکلی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹھہرا لینا۔ اگر آدمی ہے تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری 10 روزے یا 9 روزے جسے آخری عشرہ کہا جاتا ہے، اس میں اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو جامعہ مسجد میں ٹھہرا لیتا ہے، اور پھر دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ گھر نہیں آنا، بچوں سے نہیں ملنا، کاروبار نہیں کرنا، اپنے آپ کو صرف اور صرف مسجد میں اللہ کے دربار میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے وہاں پہ گرا دینا ہے، اور یہ التجا کرنی ہے، اے پروردگار اب تیری رضا چاہیے، اور جو کچھ میرے سے بن سکے گا میں تیرے حضور اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کر دوں گا، اور جب یہاں سے میں اٹھ کے جاؤں تو میرے دل کو یہ اطمینانیت کی کیفیت ہونی چاہیے کہ عتق من النار کا پروانہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اعتکاف اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ قدر کی رات جو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہونی ہے، 5 میں سے ایک، اس ایک رات کو پا لینے میں آسانی ہو جائے۔ اگر انسان اعتکاف نہیں کرتا تو اس کے لیے بسا اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر طاق رات میں آ کے عبادت کرے، بالکل، جبکہ ایک معتکف جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے وہ لازمی طور پہ طاق راتوں میں جاگے گا اور اس جستجو کرے گا، کوشش کرے گا کہ اس قدر کی رات کو پائے، اور پھر وہ 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اس قدر کی رات کو پا بھی لیتا ہے۔ اور قدر کی رات میں عبادت کرنی چاہیے ہر طرح کی۔ یہاں پہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان مسلمان عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ابھی آپ سے اور باتیں کرتے ہیں، کیا کریں، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سما کی طرف سے خوبصورت تحفہ آپ کے لیے مولانا صاحب، اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بہت سی معلومات مجھے آپ سے ملی، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی برائیاں اور ہمیں ان کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔